السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمنا تنویر کا خوبصورت ناول انا پرست کی مختصر کہانی۔ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ گیٹ کے وسط میں کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ ہاں بس آ گئی۔ عائشہ اپنا نقاب ٹھیک کرتی باہر نکل آئی۔ جو ہی وہ باہر نکلی، نظر سڑک کے اس پار کھڑے شخص سے جا ٹکرائی۔ آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری۔ دور کھڑے شخص کی آنکھیں اسے دیکھ کر چمکنے لگیں۔ عجیب انسان ہے ویسے، ہنا دھیرے سے بڑبڑائی۔ تو عائشہ نظروں کا زاویہ موڑتی ہنا کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ عائشہ ہنا کو گھورتی ہوئی پوچھنے لگی۔ مطلب تم نقاب میں ہو، پھر کیا دیکھنے آتا ہے؟ تم نہیں سمجھو گی۔ عائشہ مسکراتی ہوئی چلنے لگی۔ عائشہ عمر سے محبت کرتی تھی، جو اس کی ماں صبیحہ بیگم کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ ان کی ملاقات عائشہ کے گھر ہی پہلی بار ہوئی تھی اور عمر عائشہ سے نظر نہ ہٹا سکا تھا۔ اب عائشہ کی یونیورسٹی شروع ہو چکی تھی۔ عمر دور سے ہی ایک نظر اسے دیکھ کر واپس چلا جایا کرتا تھا، کیونکہ محبت کرنے والے رسوا نہیں کرتے۔ عائشہ نے اپنی والدہ سے عمر کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئیں اور عائشہ کو صاف لفظوں میں عمر سے شادی کے خواب سجانے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ابو تمہاری شادی کبھی بھی برادری سے باہر نہیں کریں گے۔ بھول جاؤ اور اپنے کزنوں میں سے کسی کے لیے راضی ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے ابو ان کا سوچ چکے ہیں۔ ماں کے اس قدر سخت رد عمل پر عائشہ صدمے کسی کیفیت میں تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ سب کتنا مشکل ہو گیا تھا۔ عائشہ کے والد فدا حسین، جو کہ سعودیہ میں تھے، انہوں نے کال کر کے گالیاں دیتے ہوئے اسے سخت الفاظ میں باور کروایا کہ کسی بھی صورت تمہاری شادی عمر سے نہیں ہوگی۔ عائشہ روتے ہوئے ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔ والدین کو ہر طرح سے قائل کی کوشش میں عائشہ ناکام ہو گئی تھی۔ عمر نے باقاعدہ رشتہ بھی بھجوایا، مگر عائشہ کے والد نے قبول نہ کیا اور عمر کے والدین کو سخت سناتے ہوئے گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا۔ عائشہ کا نکاح اس کے کزن آصف سے طے کر دیا گیا، جس میں دنیا کی ہر برائی موجود تھی، مگر چونکہ برادری تھی اس لیے فدا حسین نے سب اگنور کر دیا تھا۔ عمر پڑھا لکھا، ویل اسٹیبلش فیملی کا سلجھا ہوا لڑکا تھا، مگر فدا حسین کی برادری والی ضد کے آگے عمر کی تمام اچھائیاں بیکار تھیں۔ عائشہ نے ہنا کے موبائل سے عمر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر عمر اور اس کی تمام فیملی پریشان ہو گئی۔ آخر مجبور ہو کر عمر نے عائشہ کو دارالامان جانے کا کہا اور وعدہ کیا کہ میں تمہیں وہاں سے لے جاؤں گا۔ عائشہ یونیورسٹی سے واپس نہ آئی تو فدا حسین غصے سے پاگل ہونے لگے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ عائشہ جا چکی ہے، اس لیے عائشہ کی باقی دونوں بہنوں کی پڑھائی چھڑوا کر گھر بٹھا دیا گیا۔ عائشہ کی والدہ دارالامان اسے لینے آئیں، مگر عائشہ نے واپسی سے انکار کیا۔ عمر نے تمام کاغذی کارروائی مکمل کی اور عائشہ کو اپنے گھر لے آیا، جہاں سب نے بخوشی اس کا استقبال کیا۔ اگلے دن عائشہ اور عمر کا باقاعدہ نکاح کر کے ولیمہ ریسیپشن بھی رکھا گیا، جس میں عائشہ کی والدہ نے بھی شرکت کی۔ عمر نے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ عائشہ کی والدہ خوش اور مطمئن تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں عمر اچھا لڑکا ہے، لیکن عائشہ کے والد ہر ممکن کوشش کر رہے تھے عائشہ کو واپس لانے کی، تاکہ طلاق دلوا کر اپنی مرضی سے اس کی شادی کر سکیں، اور پھر یہ موقع ایک دن انہیں مل گیا۔ دوسری طرف فہد امیر ماں باپ کی اولاد تھا، دنیا کی ہر آسائش اسے مسیر تھی۔ یاسر بلوچ اور اس کی والدہ طلعت بیگم نے ہر طرح کے لاڈ اٹھائے تھے۔ فہد کو حویلی میں کام کرنے والی ملازمہ کی بیٹی رانیہ سے محبت ہو گئی تھی۔ رانیہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی والدہ حویلی میں کام کر کے اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہی تھیں۔ رانیہ کا گریجویشن مکمل ہوا تو فہد نے رانیہ کی والدہ سے نکاح کی خواہش کی، کیونکہ فہد کے والدین نے کسی صورت راضی نہ ہونا تھا کہ ان کی بہو نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہو۔ رانیہ کی والدہ نے رانیہ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا کہا۔ رانیہ جانتی تھی یہ سب بہت پیچیدہ ہے، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے فہد کی بات مان لی، کیونکہ وہ بھی اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ نکاح کے بعد فہد رانیہ کو حویلی لے کر گیا تو اس کے والدین نے صاف لفظوں میں رانیہ کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ یاسر صاحب نے رانیہ کو طلاق دینے کا کہا تو فہد نے انکار کر دیا۔ فہد رانیہ کو لے کر شہر آ گیا۔ کچھ دن تو سب ٹھیک رہا، مگر یاسر صاحب نے فہد کا کارڈ بلاک کر دیا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نوبت یہاں تک آئی کہ فہد، جو کہ لاکھوں میں کھیلنے والا تھا، جاب کی تلاش میں نکلا، مگر چپراسی کے سوا کوئی جاب نہ ملی اور 15,000 فہد کے لیے ناکافی تھے۔ وہ تو شان و شوکت سے رہنے والا بندہ تھا۔
رانیہ نے 8,000 کے عوض اسکول میں ملازمت شروع کر دی، مگر فہد مطمئن نہ تھا۔ دوپہر کے کھانے میں پھر سے انڈا دیکھ کر فہد نے کھانے سے انکار کر دیا۔ رانیہ اس کا انداز دیکھ سمجھ چکی تھی کہ جدائی کا وقت قریب ہے، اسے خود کو مضبوط کرنا تھا۔ فہد یاسر صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے رانیہ کو طلاق کا مطالبہ کیا، ورنہ وہ اسے جائیداد سے آگ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس بات کے آگے بے بس ہو کر فہد نے طلاق کے کاغذات پر سائن کر دیے تو یاسر صاحب کافی ریلیکس ہو گئے، جبکہ فہد کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ فہد جب گھر پہنچا تو رانیہ کو انتظار کرتے پایا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا کہ سب کتنا مشکل تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی شکوہ، کوئی شکن تک نہ تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ محویت سے خود کو تکتا پا کر رانیہ نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، چائے بنا کر چھت پہ لے آؤ۔ چھت پر چائے پیتے فہد نے اس سے کہا، وعدہ کرو ہمیشہ میری ہی رہو گی، مجھ سے محبت کرو گی۔ کیا ہوا؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ رانیہ اس کا کھویا انداز دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ فہد نے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ بقول فہد کے اسے رانیہ کے گلابی موٹے موٹے ہاتھ بہت پسند تھے، اور پھر جس وقت فہد نے رانیہ کو طلاق کے کاغذات تھمائے تو وہ بالکل خاموش تھی، ساکت پتھرائی سی آنکھیں۔ فہد اس کے قدموں میں گر کر رونے لگا کہ پلیز مجھے معاف کر دینا، کوئی بد دعا ہی دے دو کہ میں مر جاؤں، مگر رانیہ کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ اس نے خاموشی سے اپنا سامان پیک کیا اور چادر لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ پورے راستے فہد اس سے معافی مانگتا آیا، اپنی مجبوری کا بتایا، مگر رانیہ نے ایک لفظ نہ کہا۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں نے بھی کئی سوال کیے، مگر سوائے لفظ طلاق کے اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ رانیہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، جبکہ فہد کی گھر واپسی پر اس کے والدین بہت خوش ہوئے۔ عدت پوری ہونے کے کافی وقت بعد رانیہ کی والدہ دوسری جگہ اس کی شادی کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ بظاہر کچھ نہ بولتی، مگر رانیہ فہد کو کبھی بھلا نہ پائی تھی۔ محبت کا کرب اسے دن رات اذیت میں رکھے ہوئے تھا، اور پھر یوں ہی ایک دن رانیہ نے نبض کاٹ کر خودکشی کر لی۔ محبت کی اذیت ختم ہوئی، بے بسی کی انتہا تھی جو تمام ہوئی۔ فہد کو جب معلوم ہوا تو اسے یقین نہ آیا، وہ جو پہلے ہی پچھتاووں کا شکار تھا ٹوٹ کر رہ گیا۔ فہد مکمل طور پر بدل گیا، باقاعدگی سے باجماعت نماز ادا کرنے لگا کہ شاید یوں ہی معافی مل جائے۔ فہد اپنے والدین سے بھی ناراض تھا، جن کی ضد نے ایک معصوم جان لے لی تھی۔ فہد نے شادی کا فیصلہ والدین پر چھوڑ دیا، مگر رانیہ نام کا پچھتاوا تمام عمر اس کے ساتھ رہنا تھا۔ دوسری طرف عائشہ عمر کی والدہ کے ساتھ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر لوٹ رہی تھی، کیونکہ وہ امید سے تھی۔ تبھی کچھ لوگوں نے گاڑی پر حملہ کیا اور عائشہ کو ساتھ لے گئے۔ عمر کی امی نے پہچان لیا، وہ عائشہ کے چچا اور چند دوسرے رشتہ دار تھے۔ اسی حالت میں عائشہ کی گمشدگی نے عمر کو ٹھیک ٹھاک پریشان کر دیا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر کے عائشہ کا پتہ لگوا رہا تھا، مگر ناکامی ہو رہی تھی۔ عائشہ کو اس کے والد پنجاب سے باہر بہت دور بلوچستان کے ایریا میں لے گئے تھے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ عائشہ کا بچہ مر جائے، مگر اللہ نے عائشہ سمیت اس کے بچے کی حفاظت کی۔ عائشہ نے ڈاکٹر کو صاف لفظوں میں بتایا کہ مجھے یہ بچہ ضائع نہیں کرنا، میرے والد زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ ڈاکٹر، جو عائشہ کے ابو کے دوست کی بیوی تھی، سمجھ گئی، اور اس نے ہی سب کو یہ کہہ کر قائل کیا کہ اب وقت گزر چکا ہے، بچہ ضائع نہیں کیا جا سکتا، عائشہ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ اسی ڈاکٹر کے نمبر سے عائشہ نے عمر کو کال کر کے اپنی لوکیشن بتائی، کیونکہ عائشہ کا موبائل وہ لے چکے تھے، مگر پولیس کے آنے سے پہلے ہی عائشہ کو کسی اور جگہ لے جایا گیا، تو یوں پولیس ناکام لوٹی۔ اس حالت میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے عائشہ کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ اس نے رب سے رو رو کر آزمائش ختم ہونے کی دعا کی، کیونکہ مسلسل کئی دن سے وہ سفر میں تھی اور نیند بھی پوری نہ ہو رہی تھی۔ یہ سب اس کے بچے کے لیے خطرناک تھا۔ عمر نے عائشہ کے والد پر کیس کر دیا۔ یوں بات اب عائشہ پر ختم ہونی تھی کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہے گی۔ حسین صاحب نے خوب ڈرا دھمکا کر عائشہ کو کہا کہ اگر عدالت میں میرے خلاف بیان دیا تو تمہارے بچے اور عمر دونوں کو ختم کروا دوں گا۔ عدالت میں عائشہ کے لڑکھڑاتے لہجے میں دیے جانے والے جھوٹے بیان پر جج کو بھی شک ہو گیا۔ اس نے یقین دہانی کروائی کہ بیٹا آپ حفاظت سے ہیں، سچ بولیے۔ تو عائشہ نے تمام حقیقت بیان کر دی، جس پر عائشہ کو عدالت نے عمر کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ حسین صاحب غصے سے کھول رہے تھے، مگر اب معاملات ان کے بس سے باہر ہو چکے تھے۔ اب تک عائشہ کے والد نے صلح نہیں کی، اس لیے فی الحال اس ناول کا کوئی اینڈ نہیں ہے، مگر عائشہ اپنے گھر خوش ہے تو یہ ایک طرح سے یہ ہیپی اینڈنگ ہے۔ چونکہ یہ سچی کہانی ہے، اس لیے عائشہ جن کی یہ کہانی ہے ان کی خواہش پر اس ناول کو یوں ہی چھوڑا گیا ہے۔